انسان کو ایک نفع دے بارے دسا ہے، نفع بخش کاروبار اساں بھی کاروبار کرنے ہیں جہاں 2 نمبر تے موقوف ہوندے فراڈ دھوکے تے موقوف ہوندے، لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں کاروبار دسا ہے وہ دھوکے فراڈ کنے پاک مبرہ ہے۔ ان دے اندر اصول ذکر فرما چھوڑے اللہ رب العالمین نے، این طریقے نال چل کے تساں اپنی زندگی سوار سکدے وے، دین بھی سوار سکدے وے تے دنیا بھی سوار سکدے وے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تو کو ایسی تجارت دے بارے نہ دساواں، تاری رہنمائی نہ کراں جیڑی تو کو تجارت نفع دے وے، ایسی تجارت جیڑی تو کو نفع دے وے، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب کو بھی تو کو نجات دے وے۔ صاف ہے اللہ رب العالمین تو کو تجارت دے بارے دسینا پہ، اے تجارت تساں اگر دنیا دے اندر کر گھنسو تو اللہ رب العالمین تو کو دنیا دے اندر بھی اوندا پھل عطا کرے سی تے آخرت دے اندر بھی تو کو اوندا پھل عطا کرے سی۔ فرمایا کہ تو کو بڑے بڑے سائنسدان، سیاستدان، بیوروکریٹ یا بڑے بڑے لوگ بہت بڑے تاجر تو کو تجارت دے بارے دسے سن، اصول دسے سن، فرمایا کہ انہیں دے اصول کو ایک پاسے رکھ چھوڑو، میں تو کو اصول دسنا پیا، این اصول دے اوتے چل کے تساں اپنی زندگی بھی سوار سکدے وے، اپنی آخرت بھی سوار سکدے وے۔ حل ادلکم وحد متکلم نصیق ہے، کیا میں تو کو دساواں نا؟ استفہام ہے، تاری کیا خیال ہے دساواں؟ میں بھی تو کو دسا رہا ہوں۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، پہلے نمبر تے تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کام تساں اے کرنے کہ اللہ دے رسول دی ذات دے تے ایمان رکھنا ہے۔ سب تو پہلا عمل تورا این تجارت کو کرن واسطے ضروری ہے ایمان، ایمان ضروری ہے گا۔ اسلام دے ملک پاکستان اسلام دے نام دے اتے بنے ہیں، کلمہ طیبہ این ملک دی بنیاد ہے۔ مسلمان ریاستاں اللہ رب العالمین دے بھروسے نال چل جن، کوئی اے نہیں آکھدا کہ جناب میرے بل بوتے تے، اگر نواز شریف دے بل بوتے تے جے نواز شریف مر ویسی کیا بن سی؟ ملک ختم دی ویسی۔ اے ریاستاں اللہ رب العالمین دے بھروسے دوتے چل جن۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک، آپ کو خلفۂ راشدین دے اندر آپ دا شمار ہوندے، آپ دے بارے تو کو پہلے بھی کافی واقعات بیان آپ دی زندگی دے متعلق دسائن۔ انوکھا واقعہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ایک علاقے دے گورنر نے خط لکھا، انہیں آکھے جناب تو آکوں دیکھ کے مسلمانہ کو دیکھ کے آج لوگ کلمہ پڑھ دے پہن، اتنا رفتار دے اندر لوگ مسلمان ہوندے پہن، لوگیں تک اسلام پہنچدا پہ، اگر ایہو سلسلہ رہ گیا نا تو آمان والے وقت دے اندر ساکوں ٹیکس دے والا کوئی کنا ہو سی۔ جس انداز دے نال لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوندے پہن، کیونکہ آپ دا گھر آپ دا طریقہ اصول دیکھ کے
آپ کو دیکھ کے آپ دے نال لوگوں کو دیکھ دے لوگ آپ دے نال محبت کو دیکھ دے اپنے اعمال کو درست کرن دے بعد لوگ انہیں کو دیکھتے مسلمان ہوندے پہن. آج کیا صورتحال ہے سا کو دیکھتے لوگ آتے ہیں یا تواڈے کو تو کافر ہی چنگے نا سارے کو دیکھتے سارے اعمال سارے کرتوت دیکھ کے اوے اساں حاجی ہیں اوے اساں غازی ہیں اوے سب کچھ ہیں محب بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں ہر سال دورو چت عمرے بھی کرے ہیں حج بھی کرے ہیں حالات اے ان کے جناب نہ کہیں دی غریب دی زمین چھوڑنی ہے نہ کہیں غریب دا ٹپا چھوڑنا ہے اے اساں حاجی ہیں او غریبیں کو لٹ پٹ کے اساں حج تے ویندے پے ہیں اساں جناب عمرے دے اوتے ویندے پے ہیں او لوگ ہن جے کو دیکھ کے دنیا مسلمان تھیندی ہے انہیں آگے جناب اتنی تیزی دے نال لوگ مسلمان تھی دے پہن اگر ایو حال رہا چند سالہ دے اندر پوری دنیا تے مسلمان پھیل رہے سب کو ٹیکس دے والا کوئی نہ ہو سی مسلمان نے گورنر مسلمان نے آپ کو ایک خط لکھا مقصد کیا ہے دسا ماندا کہ جناب اگر ایو حال ریاست حکومت کی میں چل سی ٹیکس نہ آسی تو کیا بن سی آپ نے والدہ جواب لکھا فرمایا کہ اے میرا جواب تیرے کو آندا پائے دیر تیرے کو جواب پہنچے وال بھی صورتحال یہ ہوئے نا فرمایا کہ تو معذور ہے تو معذور ہے گورنر دے قابل نہیں ہے گا تو اتھو چھوڑ کے واپس مدینے آ کوفہ چھوڑ کے واپس مدینے آ تیری ہون اتھا کے ضرورت کہہ نہیں وجہ کیا ہے کہ تو اے سمجھ بیٹھے کہ اے ملک اے ریاست یہ صرف کافرن دے پیسے تے پل دیے یا جناب اے ملک اے ریاست صرف ٹیکس تے جزیے تے چل دیے فرمایا کہ نہ اے ریاست صرف اللہ تعالیٰ دے بھروسے تے چل دیے فرمایا کہ آج دے بعد تو گورنر نہیں رہ سکتا تو لہذا اے ریاست اللہ رب العالمین دے بھروسے تے چل دیے نہ کسی دے لیکن آج کل کیا ہے سارا نظریہ کیا بن گئے سارا نظریہ اے بن گیا کہ جناب IMF سا کو قرضہ دے سی تے چل سی ملک چل سی وگرنہ نہیں چل سکتا اساں کافرے کو پیسے گھن کے والی ملک چلا سکتے ہیں وگرنہ دوسرا کوئی رستہ کہیں نہیں اور دسو سارے عمل کو کیا کافر متاثر تھی سن سارے تو بزرگ او ہن کہ جے کو دے کے کافر مسلمان تھی ون ہن انہیں اعمال دے کے لیکن آج صورتحال کیا ہے تمہارے سامنے ہے کہ جناب سارے اعمال دے کے وہ آدھنے کہ یار ایو جے مسلمان دے انہیں سے کافر چنگے ہیں اتنا اصول ہے گا طریقہ کار تجارت دا طریقہ کار ہیں دکان تے بازار بنو نا کوئی چیز گھنو کوئی بھی چیز گھنو اس کو واپس آ کے اس کو کھولو تو کو پسند نہیں ہوگا یار ساکسانی گھن دے واپس کرے کو وہاں واپس نہیں ہو سکتی اتنا تیرا شفقت کر سکتا ایک وٹوا دینا وہ بھی ڈبل ٹرپل پیسے گھن کے وٹوا رہے سی زیادہ پیسے گھن کے وٹوا رہے سی اتنا کر سکتی واپس نہیں کرنا جبکہ ایک اصول ہے نا تجارت دے شریعت نے اصول دسائے اگر کوئی چیز گھن کے آئے ان دے اندر عیب نکل آئے عیب دا چیز کو تسا واپس کر سکتے ہیں خیار رویت نہیں دیتا گیا اگر تسا نہیں ڈٹھا ہوا گھر بان کے دکھیں دے پسند نہیں آئی واپس کرنا تو کوئی اختیار ہے گا گھن دے رکھ گھن واپس کرنا واپس کرو لیکن کیا ہوندے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا باہر لکھ رہے ہیں اے سارے مسلمان حاجی ہیں کہ جناب اے کچھ ہونا پہ کوئی بھی چیز اج کل اتنا خالص نہیں ملتی کوئی بھی چیز گھنی ہوئے تا بندہ سو بس سوچنے سے پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں ہے گا اگو کیا نکلتے ہیں 2 نمبر چیز نکلتی ہے اون ایسا حاجی ہیں اس میں ایسا نمازی بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تو پہلے تسا تورا ایمان اللہ تعالیٰ ذات تے ان دے رسول تے کامل ہونا چاہیے تؤمنون باللہ و رسولی ایمان اللہ تعالیٰ دی ذات ان دے رسول دے اتے ایمان گھن کیا ہو دوسرے نمبر فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
فرمایا کہ ہن تسا اپنے مال تے اپنی جان دے ذریعے اللہ رب العالمین دے رستے تے نکل کے جہاد بھی کرنا ہے. جن کو سب ڈر لگتا ہے، خوف آندے، خوف آندے موت کو اسا ڈردے ہیں. کیا موت کو ڈرن دے نال بچ بھی سو؟ یار وینجے ہوئے بندے کو موت نہیں آویں دی. وینجے ہوئے جناب اتھو ٹھیک ٹھاک گیا ایکسیڈنٹ تھیا بندہ مریا پہ، بیٹھے بیٹھے اٹیک تھا بندہ مریا پہ. یا بندہ رات ٹھیک ہے ہن بندہ مر گئے، موت تو ویسے آمنی ہے، پھر ڈرن دا کیا توک بن رہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی راستے دے تے جہاد کرنا ہے، کافران دے خلاف اعلاء کلمت اللہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دے کلمے دے سربلندی واسطے جہاد کرنا ہے. جن کو بالکل اساں رک گئے ہیں، اساں جدن جہاد کو منہ موڑے ہوں جی وہاں اساں ذلیل تھی چھو سکے. آج سب تو بڑا لڑاکا جڑا ہے نا وہ امریکہ ہے گا. سب کو درس دیں دے نہ لڑے کرو، معیشت خراب تھی ہے، فلاں تھی دے فلاں تھی دے. آج سب تو زیادہ پاورفل سپر پاور بھی امریکہ ہے گا، جے سب تو زیادہ لڑ دے. سب کو امان والے پاس رسل ہے وہ جتھا مرضی ہے دھماکہ کر چھوڑے، جے کو مرضی ہے پکڑ چھوڑے، جے کو مرضی ہے پھڑکا چھوڑے، کوئی پوچھنا وہ کو نہیں ہے گا. اسا ڈرتے ہیں موت کو، موت تو آمنی آمنی ہے. یہ تو کہیں نہیں بھی جناب موت نہ سی. لوہے دے گھر دے وچ بھی لوک ونجو نا، کہیں کھوڑ دے اندر بھی لوک ونجو، جتنا کے بھی لوک ونجو نا، اگر موت کو آمنی تو اتھیں ہی بھی آوے. اور رات ہی بیٹھا سے خاتون دے بارے گال تھی پی کہ ان دا دل دا مسئلہ ہے، دل دا واہ ان دا گھٹ ہے گا، اولیا دا فوت تھی گئی. دل دا مسئلہ ہے. ان اتنی عرصہ جوان تھی ہے، وڈی تھی ہے، انہیں زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری؟ اگر یہ نہیں گال ہو گئی دل ختم تھی گیا ہوں بچپنے پھوتی ونجے، لیکن کیا ہے انہیں اپنی زندگی دا ایام پورا کیتے ہیں. ہر بندہ اپنی زندگی دا ایام پورے کرے سی تے دنیا تو ویسی. تو لہذا اے ذہن چو کٹ گنو کہ میں دشمن میں کو تکلیف، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کو پہنچا سکتے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے پوری دنیا مل بن جانا تو ایک وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اے یاد رکھا ہے. فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ ان دے رسول دے ایمان، دوجے نمبر تے جہاد فی سبیل اللہ، اپنے مال دے نال بھی اپنی جاناں دے نال بھی جہاد فی سبیل اللہ. مال دا کیا ہے؟ اگر تساں کہیں بیا حج یعنی کوئی غازی ہے گا جن کو گھوڑا نہیں ہے گا، سواری نہیں ہے گی، اسلحہ نہیں ہے گا، ان کو گھن کے دیو. جو حاجی ہیں جڑے مجاہد ہیں انہوں دی ضرورتوں کو پورا کرو، ان دے گھر دے اخراجات پورے کرو، جتنا کر سکتے تو وہ کرو، کیونکہ وہ تو اللہ دے رستے تے نکل چکے، تساں ہن ان دے گھر کو سنبھالو. اے اپنے مال دے نال. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے، اپنا گھوڑا سواری وغیرہ خرچ کر کے تساں جہاد واسطے نکلو. اللہ اکبر. سب تو زیادہ جنگاں مسلمانوں نے کیتے ہیں. مدینہ پاک جو نکلن تے جنگاں کریں گے تقریباً کوئی 23 سال یعنی ہجرت 23 سال تک یہ تقریباً کوئی 36 مربع میل دے مسلمان پہنچ گئے، گھر بیٹھے پہنچے. اساں جو آدھے ہیں جہاد نہ کرو، لڑائیں نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہونا کیا نا بندے مردن، یہ صرف کافراں دا ایک دھوکھا ہے گا، فراڈ ہے گا. اساں کھڑے تو اتھیں کرے ہیں. سا کو خطرہ آئے گا کہ جناب ہن بلوچستان سارے کو جی میں بنگلہ دیش اساں گواہ بیٹھے ہیں، سا کو خطرہ ہے کہ میں بلوچستان میں ٹوٹنا ہوں. تو لہذا سا کو اے روش ختم کرنی ہو سی، موت دا جا خوف ہے دل تو کرنا ہو سی. موت اپنے ٹائم تے جی آمنی ہے انہیں آمنی ہے گی. اے تو اے اصول ہیں جڑے تورے منفعت دے حوالے نہ تو کو تجارت دے نفع دے اللہ تعالیٰ تو کو رسنا پے. سب تو پہلا کیا ہے؟ ایمان اللہ ان رسول تے. دوسرے نمبر تے کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرما کہ اے تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تساں جان سکو. اگر تساں جانو تے اے تمہارے واسطے بہتر ہے گا ایمان جہاد فی سبیل اللہ. ان دے بعد کیا فرما کہ یغفر لکم ذنوبکم. تو آپ کو مل سی کیا ان دے بارے؟ فرما کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے سی.
جتنے بھی گناہ کرے سو اللہ تعالیٰ تو کو ان دی وجہ کر کے معاف کر دے سی۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے بعد فرمایا کہ تو ایسے ایسے باغات دے اندر داخل کرے سی جنہاں باغات دے اندر نہراں رواں دوائیں۔ اج کل کہیں دا باغ ہوئے نا، امبے دا باغ ہوئے، نال یا ٹپا نہیں دے، مطلب عملی پٹ کے نے بال ٹپتے پہ کہ انہیں کو روکو اتنے ٹپا کے بال نقصان کرنے۔ ایک باغ ہے، ایک باغ ایک چھوٹا جہاں دنیا دا باغ ہے وہ ہمیشہ دا باغ ہے جنہیں اندر ہر نعمت تورے واسطے ہو سی، ہر نعمت ہو سی۔ انہاں عارضی دنیا واسطے اساں بڑا کچھ کرنے ہیں، اساں دین رات ایک کر دینے ہیں، لیکن آخرت واسطے سارے کو کچھ بھی نہیں ہے گا یار۔ 50 سال دی عمر ہے نا ساری، 50 سال دے بعد تا بندہ بیکار لاند کام کرنا چھوڑ دینا، وہ کھچڑی دے کام آخر دے ان دے بعد 10 سال گزرن گڈے گوٹے اے کام کرنا چھوڑ گئے۔ اسا وال کیوں اتنا کٹھے کرنا ہے؟ کرو، منع نہیں ہے گا بالکل نہ کرو، کرو، لیکن سب کو آخر واسطے بھی ہمیشہ دے گھر واسطے سب کچھ کرنا چاہیے۔ جتنا کہ اسا ہمیشہ راونے ایک بادشاہ آئی نا، انہیں ایک چھڑی ایک بندے کو پکڑائی، وہ آکھے ہم وزیر کو آکھے یار گولا ایک بندہ ایسا بندہ جے سب تو بے وقوف ہوئے، سب تو وڈا بے وقوف جیڑا بندہ ہوئے نا او کو میرے کول گھن گیا۔ او وزیر گیا پھر دے ایک بندے کو پکڑ کے مجنوں آئی دیوانہ کو پکڑ کے بادشاہ دے کول گھن آیا۔ وہاں کہ سرکار میں پورے ملک چ پھرا ایندے کنے ود کے کوئی بے وقوف کہیں نہیں۔ انہاں آکھے یار اچھا، وہاں کہ اے میری چھڑی ہے، اے میں تے کو لینا پیا کیونکہ میں اوکو دے سمجھا سب تو زیادہ بے وقوف ہو سی۔ وہاں کہ واہ جی بسم اللہ، انہیں قبول کیتی ہے، فقیر بندہ ہے ٹر پہ۔ کئی عرصہ بعد پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے گا، بادشاہ بیمار ہے، اندے بچوں دے امکان بھی گھٹ ہیں۔ فقیر ٹردیں بادشاہ دے کول آیا، انہاں کہ بادشاہ سلامت میرے کو پہچانے وے، وہاں کے پہچانے میں وہ بندہ جے کو میں چھڑی دیتی ہمیں سب تو بڑا بے وقوف، وہاں کے بالکل ہوئی ہیں چھڑی تو وہاں کے میرے کول ہے گئی۔ وہاں کے سرکار خیر ہوئے کتوں نے تیار ہے نا، وہاں کے ہون آخرت نے تیار ہیں، قبر جہاں تیار ہیں، ہون اتھو ونجان نے تیار ہیں۔ انہیں آکھے اچھا اے دسو کہ اتھاں جتھاں ویندے پے اتھاں کوئی محلات بھی بڑھائے نا، محل شہل بھی بڑھائے نا؟ انہوں نے کہا نا فوج بھیجی ہے، وہاں کہا فوج ہی کیا نہیں بھیجی، محل بھی نہیں بڑھائے، فوج بھی نہیں بھیجی۔ وہاں کہا نا ایک شہر نے بے شہر میں اتھا کہ تیرا گھر بھی ہوندے، انتظام سارے ہونے، فوج ہوندی، سب کچھ ہوندی ہے، تو ایک گھر کو ہمیشہ چھوڑ کے باہر گھر بھی نہ پہ اتھا کوئی انتظام نہیں کیتا، نہ کوئی محل بڑھائی، نہ کوئی جائیداداں بڑھائی، نہ اتھا کہ تو جناب کہ نوکر چاکر بھیجائی، نہ کوئی عملہ بھیجائی، کچھ نہیں بھیجا۔ وہاں کہ نام کچھ نہیں بھیجا۔ وہاں کہ وال اے گھن چھڑی تو گھن میرے کنے بے وقوف بندہ تو ہے کہ اتنا کچھ ہومن دے باوجود اپنا گھر واسطے کچھ نہیں کیتا۔ تے اے دنیا سارے واسطے ایک عمل ہے گا، اساں سب کچھ ہومن دے باوجود ہر بندے کو پہنچے کہ ہمیشہ رہ سے وہاں کرنا ابا تے تھی ہمیشہ رہ گیا نا بڑے ٹر گئے تو ٹر وے سے ہمیشہ ٹر ہمیشہ رہنے آ نہیں دنیا تو ٹر بنے سارے ٹر گئے تو میں بھی ٹر وے سا کتا کیا ہے آخر واسطے کتا تو کچھ کہہ نہیں جے کتا کچھ کہہ نہیں بے وقوف سارے کرنے واسطے کون ہو سکتے۔ تو لہذا فرمایا کہ سب تو پہلے ایمان اللہ ان رسول دے، پھر جہاد فرمایا کہ یہ تو سے بہترین چیز ہے اگر تساں سمجھ سکو۔ ان دعا فرمایا کہ نال اتنا نہیں ہے گا تمہارے اللہ تبارک و تعالی ذات نے سارے گناہوں کو معاف کر کے ایسے باغات دے اندر تو داخل فرمائے سی جن دے اندر جن تلے نہریں رواں دوائیں، کیسا حسین منظر ہو سی۔ اتنا ایمان والے کو مل سی کہ بندہ سوچ سکتے۔ باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایسے رکھے ہوئے ہیں نا، فرمایا کہ انسان دے وہم و گمان وچ آ ہی نہیں سکتا۔ جی چیز اساں دیکھتے ہیں وہ تو چیز سارے وہم و گمان آ سکتی ہے نا، جی چیز ساری نظر تو گزری نہیں ہے گی اوندا پھر تکا ہی ہوندے ایویں ہو سکتی ہے ایویں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ نہ تواڈے تکے دنیا تک ہیں، فرمایا کہ آخرت دے بارے اللہ دے نعمت دے بارے تکے چلدے بھی نہیں گئے۔
تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، فرما کہ پاکیزہ اتھن کے تورے گھر بھی ہو سن، پاکیزہ گھر ہو سن، طیب گھر ہو سن، پاکیزہ گھر ہو سن۔ اج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ گھر بہترین بنا پہ ہوئے نا، انہیں گھر کو بڑا سنبھالا ہوا ہے، ریبڑی ماری ہوئی ہے، ٹائل ماری ہوئی ہے، فلاں چیز ماری ہوئی ہے، اتھا کہ تو ٹائل مارنے کوئی ضرورت نہ ہوتی، اتھا کہ جناب سونے چاندی کا اٹنا تو گھر بنے پھر ہوتا، لیکن انہیں گھر بناؤں واسطے تھا کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پوسی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابین حضرت ربیہ، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندا کم ہے سویرے دے ٹائم اٹھ دین، تہجد دے ٹائم اٹھی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد دے ٹائم آپ کو وضو کروینا، آپ دے خادمن جو ہی حضور اٹھ دین آپ نہ اٹھی پنن، تہجد ٹائم آپ نے وضو کیتا، وضو کر کے آپ تہجد ادا فرمانا۔ ایک دیوار ایویں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ بھی اٹھے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں پورے کرنے بعد وضو فرمایا، وضو کرنے بعد آپ نے حضرت ربیہ سے فرمایا کہ اے ربیہ کچھ مانگ، آج کچھ مانگ میرے کو کچھ مانگ، اج دریائے رحمت جوش ہے جگہ، اتنا میری خدمت کی تھی، اج کچھ مانگ میں تے کو عطا کراں۔ انہیں کیا آکھے، انہیں اے نہیں آگیا کہ حضور میں کو کیا چاہیے، تساں کیا دے سکتے ہوئے، انہیں آکھا نا، انہیں آکھا حضور یہ چیز منگا مل سی، فرما کے مل سی، انہیں آکھا یا رسول اللہ جنت دے اندر میں کو آپ دی رفاقت چاہیے، جنت دے اندر آپ دی رفاقت میں کو چاہیے، جی میں دنیا دے اندر آپ دا رفیقہ، آپ دا ساتھیاں، آپ دا خادمان، جنت دے اندر بھی آپ دا خادم بن کے لاونا۔ حضور نے فرمایا کہ آوا غیر ذالک، فرمایا کہ اے تو ٹھیک ہے، اگتے بھی کچھ مانگ، بیا بھی کچھ مانگ، انہیں ہاتھ جوڑتے وہاں کہ حضور میں کو اتنا ہون عطا کر چھوڑے تو میں کو ہون بیا کچھ مانگن دی ضرورت ہی پیش کرنی، میں کو دنیا نہیں چاہیے دی، میں آکھا میں کو پیسے چاہیے دینا، دنیا چاہیے دیے، روپیہ چاہیے دے، فرما کہ نا جنت دے اندر آپ دا پڑوس چاہیے دے، آپ دا قرب چاہیے دے، بس میں کو یہ چاہیے دے۔ حضور نے فرمایا کہ اے تا میری برکت ہے تو کو پہلے ہی مل چکے، فرما کہ اور کچھ مانگے نا، انہاں کہ حضور میں کو بیا کچھ نہیں چاہیے ہونا۔ اگلی گال اے تک تا ہر کوئی بیان کریں دے، اگلی گال کیا ہے، او صحابی جے کو جنت دی بشارت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما جوڑی، فرمایا کہ تم میرا جنتی ساتھی ہے گا، انہوں نے اے نہیں کہا ہوں بس میں ہوں جنتی بن گیا ہوں، چاؤ بوری بسترا او لیٹ سویرے سمو شام کو اٹھو روٹی کھاؤ، وال سمو وال سویرے اٹھو، بیا کوئی جنتی تو بن گئے ہیں، فرمایا کہ نا، حضور نے فرمایا کہ ہون تو کیا ہے، ہون تیرا کم مزید ود گئے، پہلے تو اگر نماز پڑھدا ہمیں نفل گھٹ پڑھدا پہ ہون نفل ودھا کے پڑھ، پہلے 2 رکعت پڑھدا میں ہون 4 پڑھ، اگر 4 پڑھدا میں ہون 8 پڑھ، فرمایا کہ تسبیح 1 پڑھدا میں ہون 10 پڑھا کر، فرمایا کہ ہون شکرانے دے طور تے، فرمایا کہ اپنی عبادات دے ذریعے ہون میری مدد بھی کر، فرمایا کہ اتنا ہے کہ میں جنتی بن گیا، حضور تو پڑوسی بن گیا، حضور نے فرمایا چھوڑے ایک کوئی شک نہیں ہے گا، حضور کی زبان تو نہیں کہہ رہا ہر کلمہ برحق ہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ہون تو جنتی بن گئے ہون کوئی عمل نہ کرو، فرمایا کہ ہون ود کے عمل کیتا کرو۔ آج کا سارے پیر ہے نا، جے پیرانے پیر وہ تو پہلے نماز پڑھتے نہیں ہے گا، آس پاس جے مرید بیٹھے ہوئے کہ نماز تھئی ہوئی ہے ساری نماز تھئی ہوئی ہے، نہ آپ پڑھتے نہ مریدوں کو پڑھوے نا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بشارت دیوان دے باوجود آپ نے اے نہیں فرمایا کہ ہون نماز لو تو معاف ہے گی، نماز نہ پڑھا کر، فرمایا کہ نہیں ہون ود کے پڑھا کر، پہلے اگر نفل گھٹ پڑھدا ہمیں سب فرائض ادا کرے نا، نفل اگر گھٹ ہن فرمایا کہ ہون ودھا گے نا، اے زندگی دے اصول انشاءاللہ، اے زندگی چند مارا دیے گی، کتنی مارا کوئی پتہ نہیں گا، ایک کوشش کرو کہ اپنی زندگی ہمیشہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اندر گزرے، نماز کوئی سارے کولو میرے کو تھوڑے کولو قضا نہ تھی وے، جس سے پڑھ سکتے مسجد ادا کر سکتے ضرور ادا کرو، گھر پڑھ سکتے وے کتنی پڑھ سکتے جتنا گئے ودے وے، تسا نماز نہیں چھوڑنی، نماز ادا کرو، نماز دی پابندی کرو، باقی معمولات بھی کرو، اچھائیاں کرو، لوگوں نال زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے گا۔ اللہ تعالیٰ سا کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، جتنے معروضہ پیش کرتے اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔